نصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. خیر الارشاد لحقوق العباد کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو والد ماجد ہیں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ان کا واقعہ چل رہا تھا. ایک مرتبہ وہ عمدہ لباس پہن کر، قیمتی لباس پہن کر دربار شاہی کی طرف جا رہے تھے. بادشاہ سے ملاقات تھی. اس پر درمیان میں یہ بات آ گئی کہ اللہ والے ان کا اپنا اپنا حال ہے، کبھی وہ قیمتی لباس بھی پہن لیتے ہیں اور کبھی سادی وضع کے اندر رہتے ہیں. تو اس پر واقعہ چل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ بی بی کا قصہ ہے کہ وہ ہر رات کو بعد عشاء کے خوب زینت کرتی، عمدہ لباس پہنتی، زیور سے آراستہ ہو کر کنگھی سرما لگاتی اور اس حالت سے شوہر کے پاس آ کر ان سے دریافت کرتی کہ تم کو میری حاجت ہے. اگر وہ کہتے ہاں تو ان کے پاس کچھ دیر لیٹ جاتی، اور اگر وہ کہتے کہ مجھے حاجت نہیں تو پھر کہتی کہ اچھا اب مجھے اجازت دو کہ میں اپنے خدا کے ساتھ مشغول ہوں. چنانچہ شوہر کی اجازت کے بعد وہ اپنا لباس زیور وغیرہ اتار کر رکھ دیتی اور کمبل اور ٹاٹ کا لباس پہن کر تمام رات عبادت کرتی. تو دیکھیے کہ بزرگ بی بی ایک وقت میں کیسی زینت کرتی اور دوسرے وقت میں کمبل اور ٹاٹ میں رہتی. اب اگر کوئی زینت کے وقت ان کو دیکھتا تو یہی کہتا کہ یہ کیسی بزرگ ہیں کہ جو اس قدر زیب و زینت کا اہتمام کرتی ہیں. مگر کسی کو کیا خبر کہ وہ کس لیے زینت کرتی تھیں. وہ نفس کی خواہش کے لیے ایسا نہ کرتی تھیں بلکہ حکم شریعت کی وجہ سے زینت کرتی تھیں. کیونکہ شریعت کا حکم ہے کہ عورت کو شوہر کے لیے خوب زیب و زینت کرنا چاہیے. اس صورت میں اس کو زینت کرنے سے ثواب ملتا ہے. مگر آج کل کی عورتوں کی یہ حالت ہے کہ شوہر کے سامنے تو بھنگیوں کی طرح رہتی ہیں اور جب کہیں برادری میں جاتی ہیں تو سر سے پیر تک آراستہ ہوتی ہیں. اور اگر کوئی بیچاری شوہر کی خاطر زینت کر لے تو اس کو نکو بناتی ہیں کہ ہائے اسے حیا و شرم ذرا نہیں کہ یہ اپنے میاں کے واسطے کیسے کیسے چوچلے کرتی ہے. افسوس، جس جگہ زینت کا حکم تھا وہاں تو اس پر تان ہوتا ہے اور جہاں ممانعت ہے وہاں اہتمام کیا جاتا ہے. تو وہ بزرگ بی بی ایسی نہ تھیں، وہ تو حکم کے تابع تھیں. جہاں شریعت کا حکم تھا وہاں خوب زینت کرتی، کیونکہ جب شوہر زینت کو کہے دلہن کو خراب و خستہ رہنے کا کیا حق ہے. مگر جب شوہر کو کچھ غرض نہ ہوتی تو اپنے نفس کے لیے زینت کا اہتمام نہ کرتی تھی بلکہ وہی کمبل اور ٹاٹ پہن لیتی تھی. اسی طرح کاملین زینت اور ترک زینت، زینت اور ترک زینت میں حکم کے تابع ہوتے ہیں، وہ اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے. چنانچہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار میں جانے کے لیے عمدہ بیش قیمت لباس پہن کر جا رہے تھے. تو اس حالت میں تو ظاہر بینوں کو کچھ شبہات ہوئے ہوں گے. اب دوسری حالت دیکھیے کہ راستے میں آپ نے ایک کتے کے بچے کو دیکھا جو نالی میں سردی کے مارے جاڑے میں سکڑ رہا ہے، سردی میں ٹٹر رہا ہے، سکڑ رہا ہے. آپ سے یہ حالت دیکھ کر نہ رہ گیا، فوراً کھڑے ہو گئے اور خادم سے فرمایا کہ اس کو نالی سے نکال لو.
اس نے کچھ ناک منہ چڑھایا کہ مطلب نالی سے کتے کے بچے کو کیسے نکال لوں، اس نے کچھ تکلف کیا نکالنے میں، تو آپ نے آستین چڑھا کر اسے خود نکالا، اور قریب ایک حمام تھا وہاں لے جا کر گرم پانی سے اس کو غسل دیا، اور پھر آگ میں اس کو تاپا، آگ کی سکائی کی، یہاں تک کہ اس کی سردی کم ہو گئی اور اچھی طرح چلنے پھرنے لگا۔ پھر آپ نے اہل محلہ سے فرمایا کہ اگر تم اس کی راحت کا انتظام کر سکو اور نگہداشت کا وعدہ کرو تو میں اس کو یہیں چھوڑ دوں، ورنہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤں اور میں خود اس کا انتظام کروں گا۔ اہل محلہ نے وعدہ کیا تو آپ نے اس کو چھوڑ دیا اور پھر دربار میں تشریف لے گئے۔ بھلا جو شخص فخر و تکبر کے لیے زینت کرتا ہو، کیا اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کتے کے بچے کو اپنے ہاتھ سے اس طرح دھوئے اور یوں اس کو راحت پہنچائے؟ ہرگز نہیں، مگر حضرت شاہ صاحب نے بے تکلف اس کی خدمت کی، خادم نے بھی ناک منہ چڑھا لیا، مگر آپ کو ذرا بھی اس سے انقباض نہ ہوا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ وہ اپنے نفس کے لیے زیب و زینت نہ کرتے تھے۔ یہ قصہ تو تمہید ہے دوسرے قصے کی، اب جو اگلا قصہ بیان فرماتے ہیں، اور دوسرا قصہ جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ایک بار آپ بٹیا پر جا رہے تھے۔ بٹیا کہتے ہیں پرانی اردو میں جو پتلا سا راستہ چلنے کا جو ہوتا ہے کھیت میں، بٹیا کہتے ہیں، اور اردو ایسے ڈول بھی کہتے ہیں، پتلی سی ڈول بنی ہوئی ہو۔ تو بٹیا پر جا رہے تھے، ایک موقع ایسا آیا کہ بٹیا کے دونوں طرف پانی اور کیچڑ تھا، اور صرف بٹیا ہی کا راستہ سوکھا ہوا تھا۔ سامنے سے کتا بھی اسی بٹیا پر آ گیا، یہ جا رہے ہیں، سامنے سے کتا آ گیا۔ اب وہاں اس کی ضرورت تھی کہ دونوں میں سے ایک کیچڑ میں اترے تو دوسرا بٹیا کے راستے سے نکلے، کیونکہ بٹیا پتلی تھی، اس میں اتنی وسعت نہ تھی کہ دونوں برابر کو نکل جائیں۔ چنانچہ شاہ صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ کتا بھی سامنے کھڑا ہو گیا، پھر اشارات میں گفتگو ہوئی، اور بعض اہل اللہ جمادات و حیوانات سب کی گفتگو سمجھ لیتے ہیں۔ چنانچہ شاہ صاحب نے کتے سے کہا کہ بھائی تم پانی میں اترو۔ اس نے کہا کہ کیوں، مجھ میں اور آپ میں کیا فرق ہے، آپ کیوں نہیں اترتے؟ اور یہ کہا کہ افسوس، پہلے بزرگوں کا مذہب ایثار تھا اور اس وقت کے بزرگوں کا مذہب اختیار ہے۔ فرمایا نہیں، تو نے بدگمانی کی، بلکہ میں تجھ سے اترنے کو اس لیے کہتا ہوں کہ تو مکلف نہیں ہے اور میں مکلف ہوں۔ اگر تو اس پانی اور کیچڑ سے ناپاک بھی ہو جائے گا تو تھوڑی دیر میں خشک ہو کر پھر پاک ہو جائے گا، پھر تیرے ذمے نہ وضو ہے، نہ نماز ہے، نہ غسل، کچھ بھی نہیں، اور میں اتروں گا تو مجھے اپنے سارے کپڑے اور بدن دھونا ہوگا اور پاک کرنا لازم ہوگا، جس میں بہت دیر لگے گی، ممکن ہے کہ نماز میں دیر ہو جائے۔ اس نے جواب دیا کہ بہت اچھا۔ اب کتا جواب دے رہا ہے، بہت اچھا، میرا تو کچھ حرج نہیں، میں پانی میں اترتا ہوں، مگر یہ یاد رکھو کہ اگر تم پانی میں اترے تو تمہارے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، تو ایک دو لوٹے پانی سے پاک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں اس وقت پانی میں اترا اور تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کتے سے افضل ہوں، تو اس سے تمہارا قلب ایسا ناپاک ہوگا کہ جس کی ناپاکی حفظ قلزم سے بھی نہ دھل سکے گی، ساتوں سمندر سے بھی نہ دھل سکے گی۔ بس یہ سن کر شاہ صاحب پر ایک حالت طاری ہو گئی، ایک حالت طاری ہو گئی، اور فوراً پانی میں اتر کر راستے سے ہٹ گئے، اور کتا بٹیا پر سے چلا گیا، اور آپ اس کے بڑے احسان مند ہوئے، اس کتے کے احسان مند ہوئے کہ اس کے ذریعے سے ایک علم عظیم عطا ہوا۔ اب شاہ صاحب پر غیب سے الہام ہوا، اب ان کے بھید وہی جانتے ہیں، غیب سے الہام ہوا کہ عبد الرحیم، خبر بھی ہے، ہم نے تم کو یہ علم عظیم کتے کے ذریعے سے کیوں دیا؟ یاد کرو
تم نے ایک دن ایک کتے کے بچے پر احسان کیا تھا کہ اس کو پانی سے نکال کر گرم پانی میں دھویا تھا اور آگ سے تاپا تھا، تو ہم نے اس احسان کا بدلہ آج ادا کر دیا کہ اسی کی ابن نوع کے ذریعے سے تم کو یہ علم عظیم عطا کیا، کہ جس نوع پر تم نے احسان کیا تھا اسی نوع کے ذریعے سے اس احسان کا بدلہ اتار دیا، تاکہ اس کتے کے بچے پر اپنا احسان نہ سمجھیں۔ اور ان علوم کی قدر صوفیہ ہی سمجھتے ہیں، ان کو ان میں ایسا مزہ آتا ہے کہ واللہ جب کوئی علم جدید عطا ہوتا ہے تو اس سے ایسا حظ آتا ہے کہ حفظ اقلیم کی سلطنت بھی اس کے سامنے گرد ہوتی ہے۔ غرض صوفیہ نے ایثار سے یہاں تک کام لیا کہ جانوروں کے ساتھ بھی ایثار کیا۔ صوفیہ نے ہر مقام پر اس کی رعایت کی ہے، اور بعض مواقع پر شریعت نے بھی اس کو واجب کیا ہے، چنانچہ حقوق نفس پر حقوق غیر کو مقدم کیا گیا، بشرطے کہ اپنی ہلاکت اور اپنے اہل بیت کی پریشانی کا اندیشہ نہ ہو۔ پس جہاں ایثار واجب ہے صوفیہ وہاں تو کیوں نہ کرتے، وہ تو جہاں واجب بھی نہیں وہاں بھی اس کا بہت لحاظ رکھتے ہیں، اور اس سے ان کو علوم حاصل ہوتے ہیں، اور ان کو تو بڑا مزہ ان علوم ہی میں آتا ہے۔ مگر اب لوگ چاہتے ہیں کہ ان سے دنیاوی ترقی کرانا، بھلا یہ اس کام کے کہاں کہ وہ تمہاری دکانوں پہ جائیں، گھروں میں جائیں، برکت کی دعا کریں، تو یہ اس کام کے کہاں؟ تابدانی ہر کر ایزدہ بخواند، از ہما کارے جہاں بیکار ماند، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں اس کو تمام دنیا کے کاروبار سے بیکار کر دیتے ہیں۔ صاحبو، جس کو ان علوم کا مزہ حاصل ہو گیا ہے وہ واقعی دنیا کے کام کا نہیں رہتا۔ ہاں، جو ایسے باہمت ہوں کہ دونوں کو جمع کر سکیں، جیسے حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، وہ البتہ دونوں میں مشغول ہوتے ہیں، اور ان کو دنیا کے مشاغل ان علوم سے مانے نہیں ہوتے، بلکہ دنیا بھی ان کے ہاتھ میں دین بن جاتی ہے۔ مگر ایسے بہت کم ہیں، زیادہ تو ایسے باہمت نہیں ہوتے، اور ان کا تو وہی حال ہوتا ہے، تابدانی ہر کے ایزداں بخواند، از ہما کارے جہاں بیکار ماند، کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں اس کو دنیا کے تمام کاروبار سے بیکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے حقوق العباد سے بہت ہی غفلت کر رکھی ہے، حالانکہ حق العبد کا تقدم معلوم ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حق اللہ پر حق العبد کا تقدم بوجہ عظمت کے نہیں ہے، کہ بلکہ محتاج و حقیر کے حق کو کریم غنی نے اپنے حق پر مقدم کر دیا، کہ جب دونوں میں تعرض ہوتا ہے تو وہ فرما دیتے ہیں کہ یہاں ہمارے حق کو چھوڑ دو، ہمیں کچھ ضرورت نہیں، اور بندے کے حق کو ادا کرو، وہ محتاج ہے۔ اگر اس کا حق ادا نہ ہوگا تو وہ پیٹ پھاڑ کر مر رہے گا، یہ وجہ ہے تقدم کی۔ پس لوگوں کا تأکد حق کے سبب کو صرف عظمت میں منحصر کر دینا صحیح نہیں، بلکہ حاجت بھی تأکد حق کا ایک سبب ہے۔ جب سبب مرض کا میں نے ازالہ کر دیا تو اب مرض کا علاج سہل ہو گیا، پس بندے کے حقوق کو اس کی حاجت کی وجہ سے ادا کرو، اور جب میں آپ کے عذر کا جواب دے چکا تو حجت تام ہو گئی، اب کسی کے پاس حقوق العباد سے غفلت کرنے کا کوئی عذر نہیں رہا۔ یہ تو ان لوگوں کی غفلت کا علاج تھا جو حقوق العباد کا بالکل ہی اہتمام نہیں کرتے۔ اب دوسری غلطی بعض لوگوں میں یہ ہے کہ وہ حق العبد کو صرف مال میں منحصر سمجھتے ہیں، کہ چوری کرنا، غصب کرنا، قرض لے کر انکار کر دینا، کسی کی امانت رکھ کر مکر جانا، بس یہی جرم ہے، ان کے علاوہ حق العباد میں اور کوئی جرم نہیں۔ حالانکہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حق العبد مال ہی میں منحصر نہیں بلکہ اور بھی حقوق ہیں، اور وہ بھی حقوق مالیہ کے برابر بلکہ ان سے بھی معظم ہیں۔ چنانچہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ یہ کون سا دن ہے؟ صحابہ نے ادب کی وجہ سے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ فرمایا الیس یوم عرفہ،
کیا یہ عرفے کا دن نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا بلا، بے شک یہ عرفے کا دن ہے۔ پھر پوچھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے ادب سے وہی جواب دیا، اللہ ورسولہ اعلم۔ آپ نے فرمایا الیس ذی الحجہ، کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک یہ حج کا مہینہ ہے۔ پھر دریافت فرمایا کہ یہ کون سا شہر ہے؟ اس پر بھی صحابہ نے ادب سے اللہ ورسولہ اعلم ہی کہا۔ آپ نے فرمایا الیس بالبلد الحرام، کیا یہ بلد حرام نہیں ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ بے شک یہ بلد حرام ہے۔ اس تمہید کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، تمہارے اموال اور جانیں اور آبروئیں آج سے قیامت تک ویسی ہی حرام ہے جیسے اس یوم معظم، شہر معظم اور بلد معظم میں حرام ہے۔ ہمیشہ کے لیے ان کی حرمت ویسی ہی ہے جیسی آج ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقوق العباد کی 3 قسمیں ہیں، ایک حقوق نفس، دوسرے حقوق مال، اور تیسرے حقوق عرض۔ جب شریعت سے 3 حقوق معلوم ہوتے ہیں تو آپ کو صرف مال میں حق العبد کو منحصر کرنے کا کیا حق ہے؟ صاحبو، جان کا بھی حق ہے، آبرو کا بھی حق ہے، مال کا بھی حق ہے۔ جان کا حق تو یہ ہے کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ خیر قتل تو یہاں اس بادشاہت میں بکثرت کون کر سکتا ہے؟ اس کی طاقت تو یہاں کسی کو نہیں۔ وہ شاذ و نادر کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، مگر وہ چھپ نہیں سکتا، فوراً مقدمہ قائم ہو کر پھانسی ہو جاتی ہے، اس لیے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ ہاں، یہ حق البتہ باقی ہے کہ کسی غریب کے 2-4 ڈنڈے لگا دیے، گو ہمارے قصبے میں یہ حق بھی باقی نہیں رہا۔ وہاں کسی کو مجال نہیں کہ جو کسی بھنگی کو بھی مار سکے یا بیگار میں کام لے سکے۔ ہمارے بھائی کے ایک کارندے ہیں حاجی جی، اب تو انہوں نے کارندگی سے استعفیٰ دے دیا ہے، مگر جس زمانے میں وہ کارندہ تھے اس زمانے کا قصہ بیان کرتے تھے کہ ایک دن میں نے سڑک صاف کرنے والے بھنگی سے کہا کہ جب تو سڑک پر جھاڑو دیا کرے تو ذرا ہمارے دروازے میں بھی جھاڑو دے دیا کر۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ حاجی جی قانون تو نہیں ہے، یعنی قانون تو نہیں ہے، قانون تو نہیں ہے، خیر تمہاری خاطر سے دے دیا کروں گا۔ تو وہاں کے بھنگی بھی قانونی ہے، ہر شخص بجائے خود رئیس ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ وہاں کوئی رئیس نہیں، ہر شخص رئیس وہیں ہوتا ہے جہاں کوئی رئیس نہ ہو۔ میں تو اس حالت سے بڑا خوش ہوں، وہ اپنی قوم کی حالت تنزل سے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ان کی وقعت بھنگیوں کے دلوں میں بھی نہیں رہی، مگر اس سے خوش ہوں کہ ان کے ہاتھ سے اب ظلم نہیں ہو سکتا۔ ریاست تو وہی اچھی ہے کہ جس میں ظلم نہ ہو، اور جس ریاست کا نتیجہ یہ ہو کہ غریبوں پر ظلم کیا جائے اس کے ہونے سے نہ ہونا اچھا۔ چنانچہ اب ہمارے قصبے میں زوال ریاست سے یہ بات تو ہو گئی کہ کوئی کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، اور جو کسی کو کچھ کہتا ہے تو جواب میں 10 باتیں وہ ان کو سنا لیتا ہے۔ بس ظالمانہ ریاست سے ان کی یہی حالت اچھی ہے، ان کو اگر تھوڑی سی بھی ریاست ملتی تو چوگنا ظلم کرتے ہیں۔ کانپور کے ضلع میں ایک قصبہ ہے بارہ، وہ پٹھانوں کی بستی ہے، وہاں کے پٹھان بہت شریف ہیں، مگر آخر تو رئیس ہیں، کبھی کسی غریب کو کچھ کہہ بھی لیتے ہیں تو وہاں کے ایک پٹھان نے کسی جولاہے سے تمسخرن پوچھا، تمسخر کے طور پر مذاق میں، کہ میاں جی کس حال میں ہو؟ کہا کہ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے مجھ کو جولاہا بنا دیا۔ وہ جولاہا کہہ رہا ہے جس سے مجھ کو کوئی کچھ کہہ لیتا ہے، کوئی 2-4 ڈنڈے لگا دیتا ہے تو قیامت میں مجھے کسی کی نماز ملے گی، کسی کے روزے ملیں گے۔ پٹھان نہیں بنایا، اگر پٹھان ہوتا تو قیامت میں دوسرے لوگ میرے سب اعمال لے جاتے اور میں مفلس بن کر کھڑا رہ جاتا۔ تو میں اس بات پر خدا تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پٹھان نہ بنایا۔ یہ جواب سن کر کوئی دوسرا ہوتا تو نہ معلوم اس جولاہے کی کیا گت بناتا
مگر وہاں کے پٹھان شریف ہیں، انہوں نے کچھ نہیں کہا نہ برا مانا۔ ان لوگوں کی شرافت کا ایک اور اس سے بھی زیادہ عجیب قصہ ہے، وہ یہ کہ میں کئی سال ہوئے ایک دفعہ کانپور گیا تھا تو مجھے معلوم ہوا کہ نواحِ کانپور میں بعض دیہات کے نو مسلم راجپوت مرتد ہونے والے ہیں، آریہ ان کو بہکا رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے احباب میں سے کچھ علماء اور رؤسا کو ساتھ لیا اور موضع گنجنیر میں قیام کیا، جو سب سے بڑا، جو سب دیہات میں بڑا گاؤں تھا۔ پھر وہاں سے دو دو تین تین عالموں کو متفرق دیہات میں تبلیغ کے لیے بھیجا گیا اور ان کے چودھریوں کو بلایا اور کہا کہ بھائی ہم نے یہ سنا ہے کہ تم آریہ ہونے والے ہو، اگر کوئی شبہ اسلام میں ہو تو رفع کر لو۔ ایک نے جواب دیا کہ ہم آریہ کیوں ہوتے، ان کے یہاں تو نیوک کا بڑا فحش طریقہ ہے جس کو کوئی شریف ہرگز گوارا نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہاں بھائی تم مسلمان ہی رہنا۔ وہ کہنے لگے کہ ہم مسلمان بھی نہیں ہوتے، ہم تو نو مسلم ہی رہیں گے۔ میں نے کہا اچھا تم نو مسلم ہی رہو۔ پھر باتوں باتوں میں ان سے پوچھا گیا کہ تم ہماری طرح مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو کہنے لگے کہ اصلی بات یہ ہے کہ ہم تمہاری طرح کے مسلمان تو ہو جائیں، ڈر یہ ہے کہ ہمیں تم میں سے کوئی اپنی لڑکی نہ دے گا نہ ہماری لڑکی لے گا، اس لیے ہم تمہارے ساتھ بھی نہیں مل سکتے اور نہ آریوں کے ساتھ ملیں گے۔ اس جواب پر میں ذرا خاموش ہوا تھا کیونکہ اس کا وعدہ میرے اختیار سے باہر تھا۔ خدا بھلا کرے قصبہ بارہ کے پٹھانوں کا کہ وہ بھی خبر سن کر آ گئے تھے۔ ان میں سے ایک رئیس کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ صاحبو تم بے فکر رہو، تم کو ہم اپنی بیٹیاں دیں گے اور تمہاری بیٹیاں لیں گے، وہ اس سے برادری میں ہماری ذلت ہوگی، مگر اسلام کی وقت و خدمت کے لیے ہم اپنی جان اور آبرو ہماری سب فدا ہے۔ اس جواب سے میں بڑا خوش ہوا اور ان کو بہت دعا دی کہ شاباش، این کار استو آمد و مرداں چنی کنن، یہ کام تم سے ہوا اور مردان خدا ایسا ہی کرتے ہیں۔ مگر یہاں آ کر چودھری لاجواب تو ہو گیا لیکن اپنی حالت کے بدلنے پر آمادہ نہ ہوا، تو معلوم ہو گیا کہ یہ بات اس نے محض شرارت کی راہ سے کہی تھی، جس سے صرف ہم کو لاجواب کرنا مقصود تھا، اور حقیقت میں ان لوگوں کو اپنی حالت بدلنا منظور نہیں، وہ اپنے اسی طرز میں خوش ہیں۔ دراصل وہ مسلمان بھی برائے نام ہی ہیں، حالت ان کی یہ ہے کہ ان کے نام ہندوؤں جیسے ہیں۔ چنانچہ ایک چودھری کا نام ننو سنگھ تھا اور دوسرے چودھری کا نام ادھار سنگھ تھا۔ یہ بنسبت پہلے کے ذرا سمجھدار تھا۔ بڑے چودھری سے کہا گیا کہ تجھے کلمہ بھی آتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہاں آتا ہے۔ کہا سناؤ؟ تو کہنے لگا بس سنو مت، گاؤں کے لوگ مجھے یوں کہیں گے کہ بڈھا سٹیا گیا جو کلمہ پڑھت ہے۔ تو ان کو کلمہ پڑھنے سے بھی رکاوٹ تھی، وہ ایسے مسلمان تھے۔ بس چند باتیں ان میں اسلام کی تھیں، ایک تو وہ ختنہ کراتے تھے، دوسرے مردوں کو دفن کرتے تھے، تیسرے نکاح قاضی سے پڑھواتے تھے، مگر ساتھ ہی ہندوؤں کی طرح پھیرے بھی کرتے تھے۔ اور یہ بات ان میں اسلام کی تھی، اور ایک یہ بات ان میں اسلام کی تھی کہ محرم میں تعزیہ بناتے تھے، اور اس کو اتنا بڑا شعار سمجھتے تھے کہ ادھار سنگھ نے یوں کہا تھا کہ ہم آریہ کیسے بنت، ہمارے یہاں تو تاجیہ بنت ہے، یعنی اپنی بولی میں بولے ہمارے یہاں تو تعزیہ بنتا ہے۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ دیکھو تعزیہ مت چھوڑنا۔ کہنے لگے عجیب بھلا اسے ہم کب چھوڑنے لگے؟ بعض علماء کو میری اس بات پر خیال ہوا کہ اس نے ایک بدعت کی مسلمانوں کو اجازت دی۔ میں نے کہا کہ بس چپ کے بیٹھے رہو، یہ کانپور اور لکھنؤ میں ہی شرک و بدعت ہے، مگر یہاں فرض ہے کیونکہ اس جگہ تعزیہ ہی ان کے دین کا وقایا ہے۔ ابھی تو ان لوگوں کا تعزیہ بناتے رہنا ہی ان کے اسلام کا محافظ ہے، پھر جب رفتہ رفتہ یہ پکے مسلمان ہو جائیں گے اس وقت بدعت و سنت کی تعلیم دینا۔ اللہ تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك ولا حول ولا قوة إلا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي آمين.